لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن جابر بن عبد الله يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدوبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدوبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة. فقالوا أولوها له يفقهها. قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بہت دور ہے سایہ نہ ملا. معزز سامعین، حاضرین اجلاس اور اسٹیج پہ رونق افروز علماء کرام، صدر محترم، ناظم اجلاس اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کی یہ مجلس بڑی بارونق اور پربہار محفل ہے، اور میری اس مجلس میں سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں حاضر ہوں. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہے. اسی آیت و حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کہنے کی، پھر ہم دونوں کو سمجھ کی بات و عمل کی توفیق عطا فرماوے. عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں پر بے پناہ فضل و کرم اور احسان فرمایا ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان من جملہ نعمتوں میں سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا. وہ اگر چاہتا تو اپنی 18,000 مخلوقات میں سے خنزیر، کتا یا بندر کی شکل بھی دے سکتا تھا، مگر اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور ایسا انسان کہ جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اس آیت کریمہ کے ترجمہ اور مطلب کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ پیش نظر رکھیے، پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ کے مفہوم اور مطلوب کو سمجھنے میں بڑی آسانی ملے گی. عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی خلیفہ ابو جعفر منصور کا وزیر خاص تھا. ایک مرتبہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی اپنی شریک حیات
یعنی جوزہ محترمہ کے ساتھ چاندنی رات کے اندر اپنے محل کے آنگن کے اندر صحن کے اندر ٹہل رہے تھے۔ اچانک وزیر موصوف کی نگاہ ایک طرف 14ویں رات کے بدر منیر پہ پڑتی ہے، دوسری نگاہ اپنی شریک حیات بیوی کے چہرے انور پہ پڑتی ہے۔ فرد محبت میں جوش عقیدت میں کہہ اٹھتا ہے انتی طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، کہ تجھے 3 طلاق اگر تیرا حسن چاند پہ فائق نہیں ہے، اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ زبان سے بات نکل گئی، عقیدت میں نکل گئی، مزاح میں نکل گئی، مگر حکم یہ ہے کہ طلاق تو مزاح میں بھی واقع ہو جاتا ہے، یوں ہی زبان سے نکل جائے تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ مسئلہ صاف ہے، اس کے کوئی خفا نہیں ہے۔ عورت نیک سیرت کی، نیک خاتون کی، اس نے فوراً پردہ کر لیا اور کہا کہ اے میرے سرتاج، اب میرا اور آپ کا رشتہ ختم، چونکہ چاند کا حسن اور میرے حسن کو مناسبت نہیں ہے، اس لیے کہ چاند کی روشنی عالم کو منور کر رہی ہے اور میری روشنی تو بمشکل ایک گھر کو بھی منور نہیں کر سکتی۔ وزیر موصوف بڑا پریشان، رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، بے چین رہا، کسی طرح رات کٹی۔ صبح سویرے وزیر موصوف خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار میں پہنچتا ہے۔ بادشاہ سلامت چہرہ کو پڑھ لیتا ہے، وزیر موصوف کے چہرے کو بھانپ لیتا ہے، پوچھتا ہے کوئی تو بات ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہو، چہرہ متغیر کیوں ہے؟ وزیر موصوف نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے، پوری تفصیل بتائی۔ بادشاہ موصوف نے اپنے ملک کے چیدہ علماء کی کمیٹی اور چیدہ علماء کی ٹیم کو تشکیل دے کر بلایا اور دربار کے اندر ان کی دعوت کی اور ان کے سامنے صورت مسئلہ رکھ دیا کہ وزیر موصوف نے رات اپنی زبان سے یہ بات کہی ہے اور ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی ہے، تو کیا طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ سارے علماء باتفاق رائے یہ بات کہنے لگے کہ ظاہر سی بات ہے چاند کا حسن اور عورت کے حسن میں کوئی نسبت نہیں ہے، اس لیے طلاق واقع ہو گئی۔ ایک نوجوان ایک کونے کے اندر چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، کچھ نہیں بول رہا تھا۔ بادشاہ سلامت کی نگاہ اس نوجوان عالم کی طرف پڑتی ہے۔ بادشاہ سلامت اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ بھی تو بولیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میری رائے تو الگ ہے۔ کہا کیا رائے ہے آپ بھی بتلائیے؟ کہا کہ میری رائے کے اندر طلاق واقع نہیں ہوئی۔ سارے علماء ہکا بکا، سب کی رائے کچھ اور ہے اور یہ نوجوان کی رائے کچھ اور ہے، ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس عدم وقوع طلاق کی دلیل ظنی ثبوت نہیں، ظنی دلالت نہیں، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے، قطعی دلالت ہے۔ کہا کیا؟ انہوں نے کہا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینین کی قسم کھائی اور بلد امین کی قسم کھائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے
کہ طلاق واقع نہیں ہوئی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت بغیر قسم کے فرما دیتا تب بھی بات مؤکد تھی، اللہ کے کلام میں شک کی گنجائش نہیں تھی، مگر یہاں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی قسم کھائی اور قسم کے ذریعے سے اپنی بات کو مؤکد فرمایا، پھر آگے لام تاکید بھی لگایا، قد برائے تحقیق بھی لگایا، پھر ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ علماء جانتے ہیں تاکید در تاکید در تاکید پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ جب انسان کی خلقت، انسان کی بناوٹ، انسان اپنے اصل وضع کے اعتبار سے سب سے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا گیا ہے، ظاہری اعتبار سے خوب روح ہے، خوب خو ہے، تو اس کی فطرت بھی حسین ہے اور اس کی صورت بھی حسین ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ چاند کے حسن پہ اس عورت کا حسن فائق ہے، چونکہ دنیا کی ساری مخلوقات پہ چاند کو فضیلت، بلکہ چاند جیسی ہر چیز پہ فضیلت انسان کو حاصل ہے۔ چنانچہ باتفاق آرا یہ فیصلہ صادر فرما دیا گیا کہ طلاق واقع نہیں۔ مجھے بتانا اس واقعہ سے یہ ہے کہ ہم انسانوں کو اللہ رب العزت نے سب سے بہترین صورت میں پیدا فرمایا، بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ کاش کہ ہم انسانوں کی سیرت بھی اچھی ہو جائے، ودیت ہے فطرت میں اچھائی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فطرت کی صلاحیت کو اجاگر کیا جائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، آپ اپنے امت سے کہہ دیجئے کہ تم کو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہر دعوے کی دلیل ہو۔ محبت دل میں چھپی ہوئی شے ہے۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، ہاتھ کا کام ہے کوئی عمل کرنا، پیر کا کام ہے چلنا، کان کا کام ہے سننا، دل کا کام ہے محبت کرنا۔ دل کو محبت کرے گا ہی، پتھر سے ہو، شجر سے ہو، حجر سے ہو یا کسی سے ہو، دل کو چین نہیں آتا محبت کیے بغیر۔ کاش اس دل کے اندر اللہ جل شانہ کی محبت پیوست ہو جائے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے اے میرے محبوب، دنیا والوں سے کہہ دیجئے اگر تم کو حکم الہی کا دعویٰ ہے تو اس حکم الہی پہ دلیل یہ ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو۔ میرے نبی کی سنت جس کے اندر جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی محب الہی کہلائے گا اور اتنا ہی محب نبی کہلائے گا۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تم میری اتباع کر لو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہیں سے ایک بات میں آپ کو بتلا دوں، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے، ان کا ایک غلام تھا ایاز۔ سلطان محمود غزنوی کہ یہاں جب ایاز آیا تھا، ایک گنوار آدمی تھا، دیہات کہنے والا تھا، حالت پھٹی چڑھی، کپڑے نہیں تھے، جوتے نہیں تھے، ننگے بدن ننگے پاؤں حاضر ہوا تھا، مگر ایاز کی ذہانت اور فطانت اور اس کی محبت اور اس کی وفاداری کی وجہ سے بادشاہ کا بڑا مقرب بن گیا۔ سلطان محمود غزنوی اس کو اپنا مشیر خاص رکھ لیا۔ اب سارے لوگ حسد کرنے لگے۔ حسد بھی دنیا کے اندر بڑا مشہور ہے، بڑا مشہور ہے، اور اتنا مشہور ہے کہ شاید آپ سے زیادہ ہم علماء کا حسد، حسود العلماء، علماء کے حسد تو بڑے عجیب ہوا کرتے ہیں۔ اس بات کو روک کر میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب امام بن گئے، بڑے نوجوان کم عمر کے تھے، اور
जवानी की उम्र के अंदर इनके पास जब तलामजा की कसरत हुई और हदीस पढ़ने वाले लोग आने जाने लगे, बड़े बड़े असातिज़ा उस वक्त थे, उनकी दरसगाहें खाली पड़ गई, दरसगाहें खाली पड़ गई। अब जब लोगों ने देखा कि हमारी दरसगाहें खाली हैं, तो सब लोगों ने मशवरा किया कौन सा हर्बा इस्तेमाल किया जाए, कौन सी चाल और कौन सी चालाकी के जरिए इनके दरसगाह में तलामजा को कम किया जाए। इसकी कोशिश की और एक मशवरा किया लोगों ने। ये कहा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से अगर कोई नकली बात पूछी जाएगी, हदीस की बात पूछी जाएगी, जब तो वो जवाब दे देंगे। इनसे ऐसी बात न पूछी जाए जो अकली हो और ये जवाब इनसे बन न पड़े। चुनांचे सब लोगों ने मशवरा किया और मशवरा करने के बाद उलमा का स्टेज सजा, इमाम बुखारी को लाया गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा जाता है, इमाम बुखारी बतलाइए, हम सब यहाँ हाजिर हैं, ये जो साइल आपके सामने खड़ा है, ये आपसे पूछता है कि आपके हाथ की हथेली में बाल क्यों नहीं। अब जाहिर सी बात है, ये सवाल कि हाथ की हथेली में बाल क्यों नहीं है, ये भी कोई सवाल है? ये तो अल्लाह की खिलकत है। अल्लाह चाहे तो सर पे बाल दे दे, चेहरे पे दाढ़ी दे दे, और ना चाहे तो हथेली में बाल ना दे। मगर सवाल करना था, ज़ेर करना था। उन्होंने पूछा कि इमाम बुखारी ये बतलाइए कि आपके हथेली में बाल क्यों नहीं। तो कहा कि ये भी कोई पूछने की बात है। जब मेरी शोहरत हुई और जब मेरे पास तलामजा आने लगे, तो इतने हदाए और इतने तहाइफ मेरे हाथ में मिले कि हदाया को लेते लेते, तहाइफ को लेते लेते मेरे हाथ की हथेली के बाल घिसे। अब दूसरा सवाल कहा कि अच्छा ये तो बात समझ में आ गई, आप ये बतलाइए कि इन तलामजा के जो तलामजा आपके हैं, उनके हाथ की हथेली के अंदर बाल क्यों नहीं। तो कहा कि जब लेने वाला होगा तो देने वाला भी चाहिए ना। इन शागिर्दों ने मुझे अपने हाथों से भर भर कर इतना दिया कि इनके हथेली के बाल में घिसे। अब कहा ये जवाब तो दोनों चल गया, अब क्या कहा जाए। तो कहा कि अच्छा चलिए, मैंने माना, हम उलमा जो आपके तलामजा नहीं है, इनके हाथ की हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो कहा ये भी समझने और समझाने की बात है। जब लेने वाला होगा, जब देने वाला होगा, तो देखने वाला भी तो होगा। आप हजरात ने देखते देखते कफे अफसोस इतना मला कि आपके हथेली के बाल भी घिसे। तो बहरहाल हसद एक ऐसी आग होती है कि हसद की आग हासिद को जलाने के लिए काफी है, कुछ करने की जरूरत, हासिद को कुछ करने की जरूरत नहीं, हसद की आग ही काफी है। बहरहाल मैं बात ये कह रहा था कि सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार के अंदर जब आयाज आया, देहाती था, रसल हैया था, बिगड़ी उसकी हालत की। अब जितने मुकर्रबीन पहले से थे, जो दरबारीन थे, सब के सब हसद करने लगे और मौका की तलाश में रहे कि कोई वक्त आए कि सुल्तान महमूद गजनवी के सामने इसकी शिकायत की जाए और इसको जेर किया जाए। इस मौका की तलाश में रहे। एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनवी ने भांप लिया कि मुकर्रबीन जो पहले थे इनसे हसद करते हैं, चुनांचे उन्होंने इम्तिहान लिया, उसका इम्तिहान लिया और इस तरीके पर इम्तिहान लिया कि एक हीरा जो बड़ा बेशकीमत था, उस हीरे को सारे दरबारी उनके मुकर्रबीन थे, सबको बुला करके उस हीरा को अपने हाथ में रखा और पूछा, बताओ ये क्या है। सबों ने कहा ये हीरा है। कहा इसकी कीमत क्या है। कहा इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती, हमारी सोच से बाहर है, बहुत बड़ी चीज है ये। तो कहा अच्छा ये बात है, तो एक काम कीजिए, ये हीरा आप लीजिए और इस हीरे को तोड़ दो।
انہوں نے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، معذرت چاہتا ہوں، ویسے تو آپ کا غلام ہوں، آپ جو کہیں گے میں کر دوں گا، لیکن اس ہیرے کو مت توڑیے، بڑا بیش قیمت ہیرا ہے۔ دوسرے کو دیا، دوسرے نے بھی معذرت کر دی، تیسرے کو دیا، تیسرے نے بھی معذرت کر دی، چوتھے کو دیا، چوتھے نے بھی معذرت کر دی۔ آتے آتے اب آیا نمبر ایاز۔ ایاز کے ہاتھ میں جیسے وہ ہیرا ملا، اس نے کچھ نہیں سوچا، فوراً ہتھوڑا لیا اور اس کے کئی ٹکڑے۔ اب سارے درباری لوگ مسکرانے لگے، کہا کہ اب تو ایاز کی خیر نہیں، اتنا بیش قیمت ہیرا اور یہ گنوار دیہاتی سمجھا نہیں اس کی قیمت کو، اس لیے توڑ دیا ہے۔ بادشاہ سلامت پوچھا، ایاز تو نے اس ہیرے کو توڑنے کی جرأت کیسے کیا؟ تیرے اندر ہمت کیسے پیدا ہوئی کہ اتنے بڑے ہیرے کو، قیمتی ہیرا کو تو نے توڑا؟ کہا کہ حضور میرے سامنے دو آپشن تھا، ایک تو یہ تھا کہ اس ہیرے کی قیمت، اس ہیرے کی قدر کرتے ہوئے میں اس ہیرا کو نہ توڑوں، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں آپ کے حکم کی قدر کروں، آپ کے حکم کا مرتبہ اور اس کی منزلت کا خیال کرتے ہوئے ہیرے کو توڑ دوں، پر آپ کے حکم کو نہ توڑوں۔ میرا دل یہی فیصلہ کیا کہ آپ کے حکم کے سامنے یہ ہیرا کچھ نہیں، اس لیے میں نے توڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ فرق ہے تمہاری فراست میں اور یہ فرق ہے ایاز میں۔ میرے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایاز جیسی تو کم سے کم فہم پیدا کر لیجیے، ایاز جیسی تو کم سے کم فراست پیدا کر لیجیے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کس طریقے پہ توڑ رہے ہیں۔ نوجوان ہیں، دعویٰ ہے محمدی ہونے کا، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، دعویٰ ہے محمدی ہونے کا، زندگی میں نماز نہیں ہے، دعویٰ ہے محمدی ہونے کا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، دعویٰ ہے محمدی ہونے کا، روزہ نہیں رکھتے، دعویٰ ہے محمدی ہونے کا، اور ٹخنے سے نیچے پائجامہ اور کپڑے پہنتے ہیں، دعویٰ ہے محمدی ہونے کا، مگر دلیل نہیں ہے پاس، صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اے میرے بھائی، اے میرے بھائی، اگر یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہ اجلاس کر رہے ہیں تو نیت کو خالص کریں۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ نے اس نیت کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ یہ محفل منعقد کیا ہے کہ جو باتیں اب تک ہم کو معلوم نہیں تھی، اگر معلوم ہو جائے گی عمل کریں گے تو فبہا، بہت اچھا، ورنہ اگر یہ نیت نہیں ہے تو ہماری رقم، ہمارے اخراجات بھی فضول جائیں گے اور شاید جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ملے گا۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اس حدیث کی تفسیر باقی ہے، مختصر میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے، جات ملائکہ کی ایک ٹیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو دیکھا کہ آپ سو رہی ہیں، تو ایک فرشتہ کہتا ہے انہو نائم، آپ تو سو رہے ہیں، اب کچھ کہنے سے کیا فائدہ؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے قال بعضهم ان العین نائمہ والقلب یقظان، آپ گرچہ سو رہی ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہیں، مگر آپ کا دل تو جاگ رہا ہے، اس لیے آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ فرشتہ کہتا ہے یہ صاحب جو سو رہے ہیں اس کی ایک مثال ہے، وہ مثال کیا ہے؟ حدیث کو میں مختصر کرتا ہوں، مثلہ کمثل رجل بنا دارا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی نیا مکان بناتا ہے، نیا مکان بنانے کے بعد اس میں دسترخوان لگاتا ہے جس کو گھر بھوج کہتے ہیں، اور اس کے بعد کسی داعی کو، کسی مدعو کرنے والے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ اب جو آدمی اس داعی کی آواز پہ لبیک کہتا ہے اور لبیک کہتے ہوئے وہاں پہنچتا ہے تو گھر میں بھی داخل ہوتا ہے اور اس دسترخوان پہ سجے کھانے کو تناول فرماتا ہے، لیکن جو آدمی اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہا اور اس کی آواز کو نہیں سنا تو نہ وہ گھر میں داخل ہوگا اور نہ وہ ضیافت کا کھانا کھائے گا بلکہ محروم رہے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فالدار والجنہ والدائی محمد، کہ وہ گھر جو جنت ہے
اس کی مثال یعنی اللہ رب العزت نے جنت کو بنا دیا ہے، جنت کے اندر انگنت نعمتوں کو سجا دیا ہے، محمد رسول اللہ کو داعی بنا کر بھیج دیا ہے۔ جو داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہے گا وہ جنت میں جائے گا اور جنت کی نعمتوں کو کھائے گا۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا من اطاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ محمد فرق بین الناس، اور محمد ہی فرق کرنے والے ہیں کہ کون اللہ کی ماننے والا ہے اور کون اللہ کی ماننے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔